تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گندم کی کٹائی کا جو ہے سیزن چل رہا ہے. ہمارے بہت سے مسلمان بھائی عشر کے حوالے سے بہت سے مسائل اور سوالات پوچھتے ہیں. آج کی ویڈیو کے اندر عشر کے متعلق اہم مسائل اور اہم سوالات کے جوابات آج کی ویڈیو کے اندر موجود ہیں. لیکن آپ حضرات ہمارے اگر اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ حضرات بھی اس صدقہ جاریہ کے اندر شامل ہو سکیں. تو عشر کا شریعت کے اندر کیا حکم ہے اور عشر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے تو عشر کا ثبوت قرآن پاک سے اور حدیث مبارکہ سے جو ہے وہ ثابت ہے. قرآن مجید کے اندر دو جگہ عشر کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. سب سے پہلے سورۃ البقرہ آیت نمبر 267 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اے ایمان والو اپنے مال میں سے پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو جو تم نے کمایا ومما اخرجنا لکم من الارض اور اس میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا. تو زمین میں سے جو بھی پیداوار نکالی تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر جو کچھ بھی پیداوار نکالی تو اس کا عشر جو ہے یہ واجب ہے. تو یہ پہلی آیت ہے جس سے عشر کا ثبوت ہمیں قرآن سے ملا. اور دوسری آیت مبارکہ سورۃ الانعام آیت نمبر 141 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادی کہ حق ادا کرو زمین کا اس دن جس دن کٹائی ہو. وَآتُوا حَقَّهُ اور ادا کرو حقَّهُ اس کے حق کو یعنی زمین کے حق کو یوم حصادی کٹائی کے دن. تو جس دن کٹائی ہو رہی ہے اس دن زمین کا حق ادا کرنے چاہیے. تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عشر کا حکم جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی عشر کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے اندر مسلم کے اندر دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر اور فقہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث مبارکہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا اور فقہاء نے فقہ کی کتابوں کے اندر بھی عشر کے مسائل کو جو ہے وہ بیان فرمایا. اب عشر کے حوالے سے سب سے بنیادی بات یہ سمجھنے کی عشر کس چیز کو کہا جاتا ہے. عشر جو ہے یہ زمین کی پیداوار ہے. ایسی زمین جو زرعی زمین ہو اس کے پیداوار کے 10ویں حصے کو جو ہے یہ عشر کہا جاتا ہے. لیکن زمین کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ایسی زمین ہے جو بارانی زمین ہے, بارشی زمین ہے, یعنی بارش کے پانی سے جو ہے اس کو سیراب کیا جاتا ہے. اس زمین سے جو بھی پیداوار نکلے گی اس کا 10واں حصہ جو ہے یہ عشر کہلاتا ہے. لیکن اگر ایسی زمین ہے جو آپ نے پانی وغیرہ سے اس کو سینچا ہے لیکن اس کے اوپر خرچہ وغیرہ ہوا ہے, مثلا ٹیوب ویل کے ذریعے یا نہروں کے ذریعے یا اس کو جو ہے پانی وغیرہ کے ذریعے جو ہے جو آپ نے مثلا اس کی قیمت ادا کی ہے, اس زمین کو قیمتاً پانی کے ساتھ سیراب کیا گیا ہے, تو ایسی زمین سے اگر پیداوار نکل رہی ہے تو اس زمین کا 20واں حصہ عشر نکالنا یہ واجب ہے. مثلا 20 من گندم ہے تو 1 من گندم جو ہے اگر آپ نے جو ہے نکالنی ہے, اور اگر 10 من ہے تو آدھا توڑا آدھی من گندم تو یہ آپ نے نکالنا ضروری ہے. اب عشر اور زکوٰۃ کے حوالے سے چند جو ہے یہ فرق ہے, اس لیے کہ زکوٰۃ کے اندر جو ہے بہت زیادہ شرائط ہیں جبکہ عشر کے اندر وہ شرائط نہیں. مثلا زکوٰۃ کے اندر پورا سال گزرنا یہ شرط ہے, جب تک سال نہیں گزرے گا اس وقت تک آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں. جبکہ عشر کے اندر آپ کے پاس زمین موجود ہے لیکن ایک سال کے اندر وہ زمین 6 مرتبہ فصل دے رہی ہے, 6 مرتبہ جو ہے یا 7 مرتبہ اس زمین سے فصل اگ رہی ہے, تو جتنی مرتبہ بھی فصل دے گی ہر فصل کاٹنے پر جو ہے آپ سے عشر جو ہے یہ وصول کیا جائے گا اور اس کا 10واں حصہ آپ نے ادا کرنا یہ واجب ہے. اور دوسرا جو ہے عشر کے اندر اور اسی طریقے سے جو ہے زکوٰۃ کے مسائل کے اندر یہ فرق بتایا جاتا ہے کہ عشر کے اندر خاص جو ہے مخصوص مقدار کے اندر آپ نے جو ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور مخصوص چیزوں پر زکوٰۃ ہے. مثلا زکوٰۃ کے اندر 4 چیزیں ہیں, سونا ہے, چاندی ہے, نقدی مال ہے, مال تجارت ہے. جبکہ عشر کے اندر یہ بات نہیں ہے بلکہ زمین ہے. زمین کے اندر آپ نے جو کچھ بھی کاشتکار کیا ہے, چاول کاشتکار کی ہیں, سبزیاں کاشتکار کی ہیں, کوئی بھی فصل آپ نے کاشتکار کی ہے تو وہ جو بھی فصل زمین اگا رہی ہے ہر قسم کے فصل کے اوپر جو ہے عشر نکالنا جو ہے یہ ضروری ہے. اور عشر کے حوالے سے ایک بہت اہم مسئلہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ایسی زمین ہے جو آپ نے ٹھیکے کے اوپر دی ہے, مثلا سال کے بعد آپ اس سے پیسے وغیرہ لے لیتے ہیں
لیکن ٹھیکے پر دی ہے تو یہ اوشر کس پر ہے؟ مالک کے اوپر ہے یا ٹھیکیدار کے اوپر ہے؟ تو ایسی زمین جو ٹھیکے پر دی جاتی ہے اس کا اوشر مالک کے اوپر نہیں ہے بلکہ ٹھیکیدار کے اوپر ہے، کاشتکار کے اوپر ہے۔ جتنی بھی زمین سے جو ہے فصل وغیرہ نکلے گی اس کا اوشر نکالنا جو ہے یہ ٹھیکیدار کے اوپر ضروری ہے۔ اور ایک بہت اہم مسئلہ پوچھا جاتا ہے، مثلا ایسی زمین ہے جو آپ نے بٹوارا کے اوپر دی ہے، مثلا آدھی مالک کی ہے آدھی کاشتکار کی ہے، تو ایسی زمین پر کس آدمی پر اوشر واجب ہوگا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دونوں پر اوشر واجب ہوگا۔ مالک کے پاس بھی جو بھی کاشتکار جو بھی فصل آئے گی، یا اسی طریقے سے جو ہے جو کاشتکار ہے اس کے پاس جو بھی فصل ہوگی اس کا اوشر نکالنا، اس کا 10واں حصہ نکالنا اس کے اوپر جو ہے یہ واجب ہوگا۔ اور ایک بہت اہم مسئلہ، بہت سے لوگ اس کے اندر کنفیوز رہتے ہیں۔ اب مثلا زمین جب آپ نے اس کو تیار کیا، بیج وغیرہ ڈالا، ہل وغیرہ چلائے، اس کی کاشتکاری سے لے کر بیج ڈالنے سے لے کر اس کے کاٹنے تک جو خرچ وغیرہ آتا ہے، ٹریکٹر کا جو خرچ آتا ہے، اس کے کٹانے کا جو خرچ آتا ہے، اور اسی طرح اس کے گانے کا جو خرچ ہے، یہ کس کے اوپر ہے؟ تو یہ خرچ جو ہے یہ منہا نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو بھی زمین ہے اس کی کل پیداوار کے اوپر، جو بھی کل پیداوار ہے اس کے اوپر اوشر نکالا جائے گا، یہ اس کا خرچہ جو ہے یہ منہا نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک اور اہم مسئلہ زکوٰۃ اور عشر کے درمیان ہے۔ مثلا عشر کے اندر بالغ آدمی کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور اسی طریقے سے وہ آدمی عاقل ہو اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ ہے، جبکہ عشر کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ اگر دیوان وہ آدمی مجنون ہے، پاگل ہے، چھوٹا بچہ ہے، تو ان کے اوپر بھی عشر نکالنے کی ملکیت کے اندر زمین ہے تو ان کی اوپر بھی جو ہے عشر نکالنا جو ہے یہ ضروری ہوگا۔ اور ایک اور آخری مسئلہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اگر آپ کے پاس زمین تھی، اچانک حادثہ وغیرہ ہو گیا، بارش ہو گئی، اولے وغیرہ پڑ گئے، یا اچانک آپ کی زمین جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، مثلا اچانک حادثے سے وہ زمین ختم ہو جاتی ہے تو اس زمین کے اوپر بھی کوئی عشر نہیں ہوگا۔ تو یہ چند مسائل تھے جو اکثر ہمارے مسلمان بھائی عشر کے حوالے سے پوچھتے رہتے ہیں، تو یہ ان کے جوابات تھے، یہ وہ مسائل تھے جو عوام الناس پوچھتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام تر مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ حضرات بھی اس صدقہ جاریہ کے اندر شامل ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔